اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ایمان و عمل کی اہمیت کے حوالے سے یہ تیسرا درس ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 اور 37 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یعنی اے ایمان والوں، ثابت قدم رہو اللہ اور رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں اور روز قیامت کا انکار کیا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ ایسے لوگوں کو سیدھی راہ کی ہدایت کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 75 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یعنی اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف روشن نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ لہذا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے وابستہ رہے، انہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت اور بخشش میں داخل کرے گا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کر دے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اور 138 میں ارشاد ہوا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی لہذا اگر وہ ایمان لے آتے اس نبی پر جس طرح تم لوگ ایمان لائے، یعنی پیغمبر اسلام پر، تو وہ بھی ہدایت پا جاتے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو وہ ان کے باطل پرست کی بنا پر تھا۔ ایسی صورت میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ان کے مقابل میں وہی سننے والا و جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ رنگ الہی یعنی دین الہی، اور رنگ الہی سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کا تذکرہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 168 پر ہے، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان و عمل دونوں جزء لا ینفک ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، اسی طرح کہ ایمان عمل کے بغیر نامکمل ہے اور عمل ایمان کے بغیر نامکمل ہے۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 38 پر ہے، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان عمل کے بغیر نامکمل ہے، کیونکہ عمل ایمان کا جز ہے، لہذا ایمان عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کی تیسری اور آخری روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس کا تذکرہ بحار الانوار کی جلد نمبر 66 کے صفحہ نمبر 72 پر ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے یا آرزوؤں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایسی چیز ہے جسے خالصانہ دل میں جگہ دینے اور عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کا نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔